میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ آج جو آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وظیفہ کروڑوں روپے کا ہے۔ کروڑوں مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ نواز دیں گے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی زندگی میں اگر صرف ایک مرتبہ، اونلی ون مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ خود آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ دولت کا طوفان اچانک کہاں سے آ گیا۔ میری بہنیں میرے بھائی جو اکثر پریشانیوں میں رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی روزی کھل جائے، ان کے نصیب کھل جائے، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ ایک تسبیح، یہ ایک سورہ کوثر کا وظیفہ آپ لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ پوری دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ کر آج کا وظیفہ سمجھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ، سارے آپ کی پوری نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت کو ختم کرنا چاہیں گی تو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت دیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی اگر پیسے کو رات دن خرچ کرنا چاہیں تو پیسہ خرچ نہیں کر پائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ وظیفہ آپ کو منٹوں بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکالنے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بمشکل 30-40 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ یہ وظیفہ میں خود اپنے مشکل حالاتوں میں، اپنے مشکل وقتوں میں جب بھی پڑھتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ غیبی طریقے سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایسی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی قسمت چمکے گی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کی غربت کا، غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ آج اگر آپ لوگ مایوس ہو، آج اگر آپ لوگ پریشان ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، تو میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل مایوس مت ہونا، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو اکثر مجھے واٹس ایپ پر اکثر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مالی حالات کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم صبح پڑھ لیں اور شام تک ہمیں رزق مل جائے، شام کو پڑھ لیں تو صبح تک ہمارا رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ اتنا ہی مجرب ہے، اتنا ہی خاص ہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ سچے دل سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہو، کیونکہ اس وظیفے کو میں نے آج تک جس کسی کو دیا، فوری طور پر وہ مالا مال ہو گیا، چاہے ان پر قرضوں کا بوجھ ہو۔ قرضوں میں کچھ میرے بھائی بہن ایسے تھے جو پوری طرح قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، ابھی انہوں نے وظیفہ صبح پڑھا اور شام تک ان کے قرضے ادا ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو قرض داروں نے خود قرض معاف کر دیے، اور کچھ لوگوں کو غیب سے ایسے رزق کے اسباب بن گئے کہ ان لوگوں نے قرض داروں کے پیسے خود ادا کر دیے۔ چاروں طرف سے ان کو رزق آنا شروع ہو گیا، ان کے معاملات خود بخود حل ہونا، غیبی طریقے سے ان کے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ لوگ، کوئی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ لوگ کچھ پیسے دے دیں تو پھر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، نہیں میرے بھائیوں نہیں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی صرف دعائیں چاہیے۔ میری بہنیں اور میرے بھائی صرف دعائیں دیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں اور پھر ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں اپنے دل کا، اپنے سینے کا راز آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آپ لوگ
یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے کتنے ہزاروں سینکڑوں لوگ میری ہی ویڈیوز کی کاپی کر کر کے، میرے الفاظوں کی کاپی کر کر کے آپ لوگ ان کو ذرا سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اپنا نہ وظیفہ بنایا ہوا ہے، نہ ان کی اپنی ویڈیو بنائی گئی ہے، سب کچھ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، صرف اپنی آواز میں بات کر لیتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ کانٹینٹ چوری کر کے لکھ لیا، ہمارے الفاظوں کو کہیں پر لکھ لیا اور اپنی آواز میں پڑھ لیا اور تھمبنیل چینج کر لیے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ تو اس طرح آپ لوگ خود تھوڑا سا توجہ رکھا کریں کہ آپ لوگ کہیں کسی ویڈیو سے وظیفہ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ بندہ کس طرح کا کانٹینٹ بنا رہا ہے، تو اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھا کریں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آج فجر کا وظیفہ، آج جو وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس کا جو مین وقت ہے، یہ وظیفہ آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ اس کا جو خاص وقت میں آپ کو بتا دوں فجر کے بعد کا ہے، اگر آپ فجر کے بعد پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اگر نہ پڑھ سکو تو کوئی پابندی نہیں، آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنی دکان پر موجود ہو وہاں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، مدرسے میں پڑھ لو، جس جگہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھ سکو پڑھ لینا، نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی، جس دن پڑھنا چاہو اس دن پڑھ لو، جس وقت پڑھنا چاہو اس وقت پڑھ لو، اور جس ٹائم پڑھنا چاہو اس ٹائم یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود خضری پڑھ لیں۔ یہ درود خضری میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، بہت ہی پاورفل درود پاک ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ لوگ اول آخر درود خضری پڑھ لیں تو بھی بہت بہتر ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ لوگ اول آخر درود خضری پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ جب شروع کریں تو ایک مرتبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، ایک مرتبہ درود خضری پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ جب آپ لوگ درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس کے بعد فوراً سے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ لوگ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، جو عمل جو وظیفہ جو صورت جس طریقے سے بتائی جا رہی ہے اسی طریقے سے اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیے گا۔ آپ لوگ جب ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو ایک اسم ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے شاید اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو، آج کے عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ اسم یہ وظیفہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو تسبیح کے دانوں پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں یا جلیلو، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو، صرف 7 ٹائم، 7 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگ رک جائیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
جب 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں جب آپ لوگ یا جلیلو کا وظیفہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ یا پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں، آج کے عمل میں 7 مرتبہ آخر میں آپ کو جب یا جلیلو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ آخر میں سب سے اینڈ میں 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا۔ اور جب استغفر اللہ 7 ٹائم پڑھ لو تو ایک مرتبہ درود پاک آخر میں بھی لازمی پڑھنا جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جب آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔